لوگ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو صرف قرآن سے کرتے ہیں یا صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو قرآن یا صحیح حدیث دکھائی جائے وہ کہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ پاگل گزرے ہیں، ان کو نہیں پتا تھی قرآن حدیث، انہوں نے تو یہ لکھا ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کے قول کو بلند کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی حقارت ہیں، کیونکہ سورۃ الحجرات کے پہلے ہی رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کر دیں گے کہ ان کے تمام اعمال حقارت کر دیے جائیں گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کا قول بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال بھی حقارت کر دے گا، ان کو خبر نہیں ہوگی. تو میں نے آخر میں آپ کو صرف ہنٹ دے دیا کہ آپ نے اہل حق تک پہنچنا ہے، تو اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ بات کریں گے قرآن اور صحیح حدیث سے کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی ایسی کمزوری معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں چھوڑی کہ جس کو بعد میں آ کے کسی امام نے پورا کیا ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں دین کے بگڑنے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال گزر جانے کے بعد 4 صدی کے اندر یہ امت کے اندر ایک بدعت جاری ہوئی کہ لوگ اندھے بن کے اماموں کی تقلید انہوں نے کرنی شروع کر دی. یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بریلوی، دیوبندی اور سلفی تینوں اپنا امام مانتے ہیں. اور انہوں نے اس میں یہی آیت کوٹ کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور اس کے کانٹیکسٹ میں وہی حدیث لے کے عدی بن حاتم والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بغیر تحقیق کے اپنے علماء اور صوفیوں کی باتوں کو سن کے ان پہ عمل نہیں شروع کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن اس امت کے بارے میں بھی بالکل پوری ہوئی کہ یہ امت بھی یہی کام کر رہی ہے اور یہی فرقے کی سب بننے کی سب سے بڑی وجہ ہے. تو الحمدللہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا، دین کو ابھی کسی امام کی اس حوالے سے خدمت کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی بات کر دے. اگر لوگ بات کرتے ہیں نہیں جی فقہ میں تو مسئلے ایسے سے لکھے ہوئے ہیں کہ جو حدیثوں میں نہیں ملتے، تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو پھر میں ایسے مسئلے بھی بتاؤں گا جو کہ آپ کو فقہ میں بھی نہیں ملتے. مثلا ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، اسپیکر کے اندر نماز کا مسئلہ جو ہے یہ نکال کے بتائیں ذرا فقہ حنفی کی کتابوں سے، فقہ شافعی کی کتابوں سے. تو اس پہ کہیں گے نہیں ہم حدیثیں سامنے رکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے. تو بھئی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا جو کلیئر کٹ مسئلہ نہیں ہے اس میں علماء کرام بیٹھیں اور اس معاملے میں اجتہاد کریں. تو اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ قیامت تک کھلا ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مجتہد کی خطا معاف ہے. اس چیز کو لوگ کوٹ کر کے کہتے ہیں جی اگر مجتہد سے غلطی بھی ہے تو معاف ہے، تو مجتہد کی خطا معاف ہے، اس کے پیچھے چلنے والے کی خطا معاف نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ مجتہد سے غلطی ہوئی ہے تو فوراً رجوع کریں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1176 ہجری، انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ بڑی ڈیٹیل بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 4 ائمہ نے یہ کہا، بلکہ 5 ائمہ نے، کیونکہ اہل سنت کے سب سے بڑے امام تو ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 148 ہجری. دوسرے نمبر پہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں المتوفی 150 ہجری. تیسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 179 ہجری. چوتھے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 204 ہجری. اور 5ویں نمبر پر سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری. تو یہ 5 کے 5 اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے اپنے اوپر چیز نہیں لے سکتا. کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی چاہیے کہ بھئی میری بات میں نہیں، یہ میری تحقیق ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی حجت اللہ البالغہ میں، انہوں نے نقل کیا کہ اس روئے زمین پر سوائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی کچھ باتیں مقبول اور کچھ مردود نہ ہو. جب یہ مان لیتے ہیں ہم کہ نبی کے بعد ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ مانیں اور ان کو معاملہ ہم اللہ پر چھوڑیں گے. ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. لیکن ہمارے تک جب حدیثیں یہ صحیح احادیث پہنچ چکی ہیں تو ہم انہی احادیث پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے پہلے راہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے صراط مستقیم پر چلائے، اور جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو لوگ گمراہ ہیں، ان کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. آخر میں ذکر و درود کر لیں. جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابواب الدعوات چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں آئیں اور بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جائیں تو قیامت والے دن انہیں اپنی اس مجلس پر حسرت ہوگی. اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے انہیں معاف کر دے. تو ہم ہر لیکچر کے اینڈ پہ ذکر و درود کرتے ہیں، تو ذکر و درود کر لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور آخر ہم وہی دعا کرتے ہیں جو اصحاب کہف کی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بن جا. جزاکم اللہ خیر.